بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام حسن رضا ہے اور میرا تعلق فائبرین پراپرٹیز کے ساتھ۔ ویورز، انتہائی شاندار انیشیٹو بائی لاہور اسمارٹ سٹی مینجمنٹ اور کیپٹل اسمارٹ سٹی مینجمنٹ کی طرف سے لاہور اسمارٹ سٹی کی اگر ہم بات کریں تو سیکنڈ بیلٹنگ کی پالیسی جو ہے وہ واضح طور پہ اناؤنس کی گئی ہے کہ کون کون لوگ جو ہے کن کن پرسنٹیج آف اماؤنٹ ڈپازٹ کے ساتھ سیکنڈ بیلٹنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ صرف وہ بیلٹنگ کے اندر شمولیت اختیار کر سکتے ہیں بلکہ اس پہ ڈسکاؤنٹ کیسے اویل کیا جا سکتا ہے اپنی انسٹالمنٹ کے اوپر، اس کے بارے میں بھی انہوں نے پالیسی بنائی۔ ایسا بہت کم دیکھا گیا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر، خاص طور پہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ انسٹالمنٹ کے اوپر فروخت کیے جاتے ہیں۔ ڈسکاؤنٹ پالیسیز جو ہیں بہت ہی کم دیکھنے میں آتی ہیں، آتی ضرور ہیں، لیکن جو کریڈیبل پروجیکٹس ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کے ہاں اس طرح کی پالیسیز نہیں ہوتی۔ یہاں میں کہنا چاہوں گا کریڈیبل پروجیکٹس کے بارے میں کہ جو پروجیکٹس ڈیولپمنٹ کی پیس کو جاری رکھتے ہیں، اس رفتار کو جاری رکھتے ہیں، وہ ہرگز اپنے ممبرز کی انسٹالمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ ان پروجیکٹس کے اوپر تو ہرگز نظر نہیں آتا کہ وہ اپنے ممبرز کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے، کیونکہ وہ وقت سے پہلے یا بر وقت ڈیلیور ہونے والے پروجیکٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے لاہور اسمارٹ سٹی کی ہسٹری میں ابھی تک دیکھا ہے 2020 اگست کی جب پری لانچ تھی، اس کے بعد 2021 کے سپتمبر اکتوبر میں ہمیں کسی پیس میں وہاں ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آئی، اور آج تک الحمدللہ اگر آپ آن گراؤنڈ اس کا جائزہ لیں تو ہرگز ایسا نہیں لگتا کہ یہ 2 سے 2.5 سال کے قلیل عرصہ کے اندر اتنی وسیع ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے اور مزید ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے ممبرز کو، جو ہماری اکانومی کی سچویشن ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، معاشی حالات لوگوں کے دیکھتے ہوئے، انہوں نے اپنے ممبرز کو، تمام ممبرز کو، خواہ انہوں نے ریزیڈینشیل پلاٹ خریدے ہوئے ہیں یا کمرشل خریدے ہوئے ہیں، ایک 3.5 مرلہ جو سب سے کم پرائس کے اوپر فروخت کیا جانے والا ریزیڈینشیل پلاٹ ہے، اس سے لے کے 1 کنال تک کے ریزیڈینشیل پلاٹ تک کے جو ممبرز ہیں جنہوں نے بکنگ کرائی ہوئی ہے، ان تمام کو ایک ہی صف میں رکھتے ہوئے انہوں نے ڈسکاؤنٹ جو ہے پالیسی کا اجرا کیا ہے۔ آئے اس کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کر لیتے ہیں کہ لاہور اسمارٹ سٹی نے جو ڈسکاؤنٹ پالیسی ہے خاص طور پہ اپنے ریزیڈینشیل اور کمرشل کے جو ممبرز ہیں جنہوں نے بائی کیا ہوا ہے، کیا پالیسی اناؤنس کی ہے جی؟ انہوں نے کہا ہے کہ 3% ڈسکاؤنٹ آپ کی جو ڈیو انسٹالمنٹ ہے، یعنی کہ آج سے پہلے آپ نے جتنی انسٹالمنٹ بھی جمع کروائی، آپ کا جو کیلنڈر ہے، آپ کا جو پیمنٹ سکیجول ہے، جب آپ نے پلاٹ بک کروایا 20% ڈاؤن پیمنٹ دے کے یا 10% ڈاؤن پیمنٹ دے کے، اس کے بعد اگر آپ نے کوئی اپنی انسٹالمنٹ جمع نہیں کرائی تو آپ اپنے اس سکیجول پہ نظر ثانی کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آج کی تاریخ تک آپ کی ڈیو انسٹالمنٹ، یا جس کو ہم آؤٹ اسٹینڈنگ آف ڈیوز کہتے ہیں، وہ کتنی ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ اپنی جتنی ڈیو ہیں انسٹالمنٹ وہ آپ اگر جمع کرواتے ہیں تو آپ کو 3% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ سوسائٹی دیتی ہے۔ اس میں ایک چیز آپ کو واضح کر دوں کہ یہ تمام وہ والی انسٹالمنٹ نہیں ہے جو پری لانچ کے لوگوں نے پلاٹ بک کروائے ہیں، جس نے ریسیل میں بھی پلاٹ بک کیا ہے اور اس کی اگر کوئی ڈیو انسٹالمنٹ آ گئی ہے، چاہے ایک انسٹالمنٹ ڈیو ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ 3% دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹ اپ ٹو ڈیٹ رکھی ہوئی ہے اور ان کا کوئی ڈیو نہیں ہے اور وہ ایڈوانس انسٹالمنٹ پے کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں، تو ان کے لیے 6% تک ڈسکاؤنٹ ہے۔ لیکن یہ جو 6% ڈسکاؤنٹ ہے یہ صرف 3 انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہے یہ ان کو ملے گا۔ اگر ان کی مثال کے طور پہ انہوں نے ایک انسٹالمنٹ جمع کروائی ہے اور ان کے 12 کوارٹر ہیں، 12 انسٹالمنٹس ہیں، تو ان کی 11 ابھی رہتی ہیں یا 10 رہتی ہیں یا 8 رہتی ہیں، تو ان کی جو باقی کی انسٹالمنٹ ہے ان تمام پر یہ لاگو نہیں ہوتا، اپلائی نہیں ہوتا ڈسکاؤنٹ 6%۔ یہ صرف اپ ٹو 3% اپ ٹو 3 انسٹالمنٹ جو اپ فرنٹ آپ دیں گے، ایڈوانس میں پے کریں گے،
اس کے اوپر یہ ڈسکاؤنٹ اپلیکیبل ہے جو سوسائٹی آپ کو دے گی. اچھا یہاں پہ مجھ سے ایک صاحب نے کوشچن کیا کہ کیا ہم اپنی یہ جو ڈسکاؤنٹڈ اماؤنٹ ہے اس کو لیس کر کے باقی کی اماؤنٹ ڈپازٹ کریں؟ ہرگز نہیں. آپ اپنی پوری انسٹالمنٹ جمع کروائیں گے سوسائٹی میں اور اس کے بعد آپ کی جو بھی اگلی انسٹالمنٹ آئیں گی یا لاسٹ انسٹالمنٹ جو آپ کی ہوگی، اگر آپ زیادہ جمع کروا رہے ہیں، جس طرح ایڈوانس آپ نے ساری کروا دی، تو آپ کی آخری جو 2 3 4 انسٹالمنٹس ہوں گی اس کے اندر جو ہے یہ ریفلیکٹ کرے گا ڈسکاؤنٹ آپ کا، اور آپ لاسٹ میں اس کو اویل کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں جی بیلٹنگ کی. سیکنڈ بیلٹنگ کا کیا کرائٹیریا ہے؟ جب فرسٹ بیلٹ ہوا تھا اوورسیز 1 اور ایگزیکٹو 1 کا، اس وقت منیمم 40% جن لوگوں نے ڈپازٹ کیا تھا ان لوگوں کو انہوں نے رینڈم یعنی جنرل بیلٹ کے اندر اکوموڈیٹ کیا، اور جن لوگوں نے 60% جو اپنی انسٹالمنٹ پے کی ہوئی تھی ان لوگوں کو انہوں نے رائٹ آف سلیکشن کی آپشن دی. حتیٰ کہ رائٹ آف سلیکشن جو ہے ایٹ دا ٹائم آف بکنگ دیا جاتا ہے کہ جو منیمم اپ فرنٹ 40% سے بکنگ کرواتا ہے اس کے بعد رائٹ آف سلیکشن تھا، یا جو 50 یا 100% ڈاؤن پیمنٹ دیتا ہے اپ فرنٹ یعنی کہ بکنگ کے بعد اس کے بعد رائٹ آف سلیکشن تھا. لیکن انہوں نے اگین ملکی حالات دیکھتے ہوئے اپنے ممبرس کو 60% کوئی بندہ چاہے جس نے اپ فرنٹ دیا بکنگ کے ٹائم یا نہیں دیا یا اپنی روٹین میں انسٹالمنٹ کی، اس کا ایک انہوں نے کرائٹیریا سیٹ کیا، اور جن لوگوں نے لاسٹ اور پہلی جو اوورسیز 1 ایگزیکٹو 1 کی بکنگ تھی بیلٹنگ کی پارٹیسپیٹ کیا، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کا کرائٹیریا کیا تھا. لیکن اس بار بکنگ کا چونکہ زور کافی تھا، بیلٹنگ کا ہر بندہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا تھا، تو سرٹن آف پلاٹس جو ہیں وہ ان کے پاس اویلیبل تھے جو انہوں نے میپ کے اکارڈنگلی اوبویسلی جتنے نمبر آف یونٹس انہوں نے بیلٹ کرنے تھے اس سے زیادہ کی ایکنالجمنٹ سلپ ایشو نہیں ہو سکتی تھی. تو ممبرس کے پراسرار آپ سمجھ لیں خواہش پہ زور پر انہوں نے کہا جو لوگ بیلٹ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ دوبارہ سے کب بیلٹنگ کریں گے، تو انہوں نے سیکنڈ بیلٹنگ جو ہے اسی وقت اناؤنسمنٹ کر دی اور ایک ڈیٹ دی کہ جو لوگ اپنی منیمم 40% جو ہے ڈپازٹ کرتے ہیں ہم ان کو جنرل بیلٹ یعنی کہ رینڈم بیلٹنگ کے اندر لے کے جائیں گے، اور جو 50% تک اپنا ڈپازٹ کر لیں گے ہم ان کو رائٹ آف سلیکشن سیکنڈ بیلٹنگ کے لیے دے دیں گے، جبکہ رائٹ آف سلیکشن 60% انہوں نے الاؤ کیا تھا فرسٹ بیلٹنگ کے اندر. تو یہ ایک بڑا اس وقت کے لیے گولڈن اپرچونٹی تھی، لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹ جو ہے اپ ٹو ڈیٹ کی. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ جو یہ بیلٹنگ کی پالیسی آئی ہے یہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اکنالجمنٹ رسیٹ ایشو نہیں کروائی ہوئی تو آپ 60% اگر آپ پے کرتے ہیں تو آپ جنرل بیلٹ کے اندر اکوموڈیٹ کیے جائیں گے، اور اگر آپ 75% تک اپنی انسٹالمنٹ پوری کرتے ہیں تو ہم آپ کو رائٹ آف سلیکشن بھی دیں گے، یعنی آپ اپنی مرضی کا پلاٹ بھی بک کروا سکتے ہیں. اس میں بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے پہلے 40 اور 60% کے 50% کے اوپر اکنالجمنٹ کی ریسیٹس ایشو کروائی ہوئی ہیں. ان لوگوں کو اب کیا چیلنج آئے گا؟ ان کو چیلنج آئے گا کمپنی کی پہلے بھی پالیسی تھی پہلی بیلٹنگ کے ٹائم پہ بھی اور سیکنڈ بیلٹنگ کے ٹائم پہ بھی، کہ اگر آپ نے جو بھی رسپیکٹولی کرائٹیریا انہوں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کرائٹیریا میں اگر آپ فالوئنگ کرتے ہیں، یعنی کہ 60% اگر آپ کی پیمنٹ نہیں ہے تو جن کے پاس 40% کی اکنالجمنٹ رسیٹ ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. ان کو حتمی طور پہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اپنی جو انسٹالمنٹ ہے اس کو 60% کرنا پڑے گا، بھلے آپ کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ 80 یا 90% تک تجاوز کر چکی ہے، لیکن آپ کو منیمم 60% کر کے جنرل بیلٹ کا پارٹ بننا پڑے گا. دوسرا، اگر آپ نے ری سیل کے اندر پلاٹ بائی کیا، آپ نے چاہے مہینہ یا 2 مہینے پہلے پلاٹ بائی کیا اور آپ نے 50% یا 40% والی رائٹ آف سلیکشن والی بیلٹ کی جو پلاٹ تھا وہ آپ نے بائی کیا، اس کے اندر بھی آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی کوئی ڈیو انسٹالمنٹ ہے تو آپ کو وہ ڈیو انسٹالمنٹ دینی ہے فور رائٹ آف سلیکشن کے لیے، کہ آپ وہ ڈیو انسٹالمنٹ یعنی اپنا پیمنٹ پلان آپ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے تو آپ رائٹ آف سلیکشن کا پارٹ بن سکتے ہیں. ادروائز آپ جنرل بیلٹ میں جائیں گے، اور اگر آپ نے 40% رسیٹ والی اکنالجمنٹ رسیٹ والی بکنگ حاصل کی تھی تو پھر آپ کو منیمم 60% کرنا ہی پڑے گا، بھلے آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے
وہ آپ کو ایڈوانس میں پے کرنی پڑے تو آپ اس بیلٹنگ کا یعنی سیکنڈ بیلٹنگ کا پارٹ بنیں گے۔ آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن ہوتی ہے میری اس ویڈیو سننے دیکھنے کے بعد، پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں لگتی، میں جو بات ٹھیک سے ایکسپلین نہیں کر پایا یا اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن آپ کے دماغ میں پاپ اپ ہوتا ہے، تو آپ اسکرین پہ میری ٹیم کے نمبر درج ہے، آپ ڈائریکٹلی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم نہ صرف آپ کی بیلٹنگ کے حوالے سے رہنمائی کریں گے، بلکہ آپ جو انسٹالمنٹ پے کرنا چاہتے ہیں اپنی ایڈوانس میں یا ڈیو میں، ہم اس میں بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور آپ 5 لین پراپرٹی کی سروسز حاصل کر کے اپنی بآسانی جو انسٹالمنٹ ہے وہ جمع بھی کروا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اکنالجمنٹ ریسیٹ کے بارے میں بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو واچ کی۔ میرا نام حسن رضا ہے اور میرا تعلق 5 لین پراپرٹیز کے ساتھ۔